جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سنتے ہیں سید امیر القادری صاحب کا بیان، بہت ہی خاص بیان ہے، آپ اس بیان کو ضرور سنیں۔ بہویں ساسوں کی دعائیں لیں، اولاد ماں باپ کی دعائیں لیں، اسی طریقے سے پڑوسی کی دعائیں لینا سیکھو۔ درجنوں سال کی محنت اس منزل پہ نہیں پہنچائے گی جہاں دعائیں پہنچائے گی۔ ہر ایک آپ کسی بھی ترقی یافتہ شخصیت کو لاؤ، میں اس کے پیچھے دعا نہ ثابت کر دوں۔ جو بے دعا ہے وہ بے فیض ہے، جو دعا والے ہیں دیکھ لینا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی ہر ترقی یافتہ آدمی کے پیچھے دعا۔ ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ اس کے روب کی دھمک جو وہ شرق سے لے کے غرب تک تھی۔ التمش بادشاہ کیسے بنے؟ وہ تو ایک غلام تھے۔ شمس الدین التمش بادشاہ کیسے بنے؟ غلام تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی دونوں ایک درخت کے نیچے دونوں بزرگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے مالک نے، شمس الدین کے مالک نے کہا کہ بیٹا ذرا جلدی جانا، فلاں کام کر کے آنا۔ یہ گھوڑا لے کر کے نکلے تو دیکھا کہ دو اللہ والے بیٹھے ہوئے، سوچا یہ نیچے بیٹھے میں اوپر بیٹھ کر کے چلا جاؤں۔ توجہ کرنا میرے جوانوں، توجہ کرنا، دیکھو اللہ اکبر۔ اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی، آج کے جوانوں کا حال عجیب ہے، اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی۔ اللہ اکبر، دو اللہ والے زمین پہ بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جاؤں۔ وہ دور سے دیکھ کر کے گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی لگام پکڑی اور جھک کر کے گئے، دونوں کو سلام کیا۔ بابا قطب نے فرمایا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے ٹوکا حضرات وہ تو کوئی غلام ہے، غلام وہ کیا؟ فرمایا فقیر کی زبان سے نکل گیا، جس نے ہمارا ادب کیا اللہ سے دعا اللہ اس کو دلی کا بادشاہ بنا۔ غلام دلی کا بادشاہ بنا کسی کی دعا سے۔ دیکھو یہ دعا ہے، ترقی میں دعا۔ میں نے ابھی پڑھا نا غوث پاک کا فکر قدمی حاضر رکبت کل ولی اللہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دعا کا ہے۔ حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی، بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں سے آپ کو دعا اور بد دعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ کسی کی بد دعا مت لینا، ہو سکے تو جانور کی بھی بد دعا مت لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا۔ آج کل کے یہ نوجوان لڑکے جوانی کے نشے میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، افیئر کے نام پہ، محبت کے نام، پھر ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں، پھر ان کی آبرو سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یوز کر کے۔ ایسے جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیاں کسی پھول سے کھلواڑ کر کے اس کے حسن سے اس طرف رخ نہیں کرتا۔ جوانی میں تو کر دیا، لیکن ان کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہے نا، پھر وہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھتی۔ اس کو زندگی کی خوشیاں کبھی نہیں مل سکتی جس کے پیچھے کسی کی حق بد دعا۔ بد دعا اگر حق ہے تو آپ کبھی سکون کی سانس نہ لے سکیں گے۔ یہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر، یہ میکے سے لیٹ آنے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتوں کو طلاق دیتے ہو نا غرور اور گھمنڈ میں، جب وہ کروٹیں بدلتی ہے طلاق کے بعد، اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بد دعا بن جاتی ہے۔ میں نے بے قصور عورتوں کو طلاق دینے والوں کو گھر گھر بھیک مانگتے ہوئے، کسی مانے گاؤں کے اندر گھر گھر بھیک مانگ۔ لوگ جوانی کے نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے گی، اللہ اس کو بھی ظلم کا بدلہ دے گا۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا، اللہ اس پہاڑ کو پگھال دے گا۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کیوں؟ یہ کائنات سجائی اللہ نے، کائنات بنائی اللہ نے، کائنات میں آپ کسی پہ بھی ظلم کرتے ہو اذیت اللہ کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو گے اذیت اللہ کو پہنچتی ہے۔